ویلکم ٹو انٹلیکچوئلز ایوینیو۔ آج ہم جوفری چوسر کی دا پرولوگ ٹو دا کینٹربری ٹیلز میں وائف آف باتھ کے کیریکٹر کو ڈسکس کریں گے۔ یہ کیریکٹر لائن نمبر 445 سے لے کر 476 تک کنسسٹڈ ہے۔ اس کے علاوہ دیگر کیریکٹرز کو ڈیٹیل میں سمجھنے کے لیے اسی چینل پر جوفری چوسر کی پلے لسٹ کو وزٹ کریں، جس کا لنک نیچے ڈسکرپشن باکس میں موجود ہے۔ گڈ ایک اچھی وائف بیوی واز در یعنی وہاں ایک اچھی بیوی موجود تھی، آف بسائڈ باتھے جو کہ باتھ کے قرب و جوار سے تعلق رکھتی تھی، یعنی باتھ کے علاقے کے گرد و نواح سے تعلق رکھنے والی وہاں ایک اچھی خاتون، ایک اچھی بیوی موجود تھی۔ بٹ شی واز سومڈل ڈیف یعنی وہ قدرے ڈیف تھی، قدرے بہری تھی، اینڈ دیٹ واز سکیتھے اور یہ بات بہت ہی قابل افسوس تھی، یعنی اس کا بہرا پن ہی ایک قابل افسوس بات تھی۔ آف کلوتھ میکنگ یعنی کپڑا بنانے میں، کپڑا بننے میں یا کپڑے سلائی کرنے میں، شی ہیڈ اے سوئچ اینڈ ہانٹ اسے پوری مہارت حاصل تھی، وہ بہت زیادہ ایکسپرٹ تھی، یعنی کپڑے بنانے کے معاملے میں یا کپڑے سینے کے معاملے میں وہ بہت ہی ایکسپرٹ تھی۔ شی پاسڈ دیم آف ایپرس اینڈ آف گانٹ وہ ایپرس اور گانٹ سے جتنے بھی لوگ تعلق رکھتے تھے ان سب میں سب سے زیادہ ہنرمند تصور ہوتی تھی، یعنی ان علاقوں میں کتنے بھی لوگ کپڑا سینے اور پرونے کا کام کرتے تھے ان سب میں وہ نمایاں حیثیت رکھتی تھی اور ان سب سے زیادہ ایکسپرٹ تسلیم کی جاتی تھی۔ ان آل دا پیرشے اس پوری بستی میں وف نے واز در نون وہاں ایک بھی خاتون ایسی نہیں تھی، ایک بھی خاتون یا ایک بھی بیوی اس پوری بستی میں اس جیسی نہ تھی۔ کس معاملے میں؟ دیٹ ٹو دا آفرنگ یعنی خیرات اور صدقات دینے میں، چندہ اور خیرات دینے میں۔ بائی فور ہائر شوڈ اے گون یعنی جو کہ اس سے سبقت لے جا سکے، یعنی اس پوری بستی میں کوئی ایک بھی خاتون ایسی نہیں تھی جو کہ صدقات اور خیرات دینے کے معاملے میں اس سے سبقت لے جا سکے، اس سے آگے بڑھ سکے، یعنی وہ سب سے زیادہ خیرات اور صدقات کرنے والی پوری بستی میں ایک ہی خاتون تھی۔ اینڈ اف دیٹ ڈڈ اور اگر کوئی خاتون ایسا کر دیتی، یعنی صدقات اور خیرات دینے میں اگر کوئی عورت اس سے سبقت لے جاتی، سرٹین سو روتھ واز ہی تو اس کے غصے کا عالم یہ ہوتا دیٹ ہی واز آؤٹ آف آل اے چیریٹی کہ وہ غصے میں آپے سے باہر ہو جاتی، یعنی اسے یہ بات ہرگز بھی گوارا نہیں تھی کہ کوئی اور عورت اس سے زیادہ صدقات اور خیرات دے، یعنی وہ بہت زیادہ سخی اور جنرس خاتون تھی۔ ہر کور چیفز یعنی اس کے جو سر پر اوڑھنے والے رومال تھے، فل فائنے وہ بہت ہی عمدہ تھے، ورن آف گراؤنڈ اور جو ان کا ٹیکسچر تھا اور جو ان کا ڈیزائن تھا وہ بہت ہی بڑھیا تھا، یعنی اس کے سرپوش بہت ہی عمدہ اعلیٰ اور ان کا ڈیزائن بہت ہی نفیس تھا۔ آئی ڈور اسٹے یعنی ڈیئر، سویئر یعنی قسم کھانا، میں بڑی جرت سے قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں، یعنی میں پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں۔ دے ویڈن یعنی ان کا جو ویٹ تھا 10 پاؤنڈ 10 پاؤنڈ تھا، یعنی اس کا جو سرپوش تھا وہ اتنا عمدہ اور بڑی خوبصورت بناوٹ والا تھا، اور میں یہ حلفاً کہہ سکتا ہوں کہ اس کا وزن تقریباً 10 پاؤنڈ ہوگا۔ دیٹ آن آ سنڈے اور سنڈے کے دن یعنی اتوار کے روز، ورن اپون ہر ہیڈ وہ اپنے سر پر اس سرپوش کو اوڑھتی تھی، یعنی اتوار کے روز وہ سرپوش اس کے سر کی زینت بنتا تھا۔ ہر ہوزن یعنی اس کے جو ہوز تھے یعنی اس کے جو موزے تھے، ورن آف فائن سکارلیٹ ریڈ وہ بہت ہی خوبصورت سرخ یعنی کرمزی رنگ کے تھے۔ فل اسٹریٹ ٹائٹ یعنی وہ بہت ہی کس کر ان موزوں کو پہنا کرتی تھی۔ اینڈ شوز فل موئسٹے اور جو اس کے جوتے تھے وہ بہت ہی نرم تھے، اینڈ نیوے اور نئے تھے، یعنی جو وہ موزے پہنتی تھی ان کی رنگت کرمزی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بہت ہی کس کر ان کو پہنتی تھی، اور جو اس کے شوز تھے، اس کے جو جوتے تھے وہ بہت ہی عمدہ یعنی نرم اور نئے تھے۔ بولڈ واز ہر فیس اور اس کا جو چہرہ تھا وہ بہت ہی بے باک اور دلیرانہ تھا، اینڈ فیئر اور وہ خوبصورت تھی، اس کا چہرہ بے باک اور دلیرانہ تھا اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بہت ہی خوبصورت تھی۔ اینڈ ریڈ آف ہیوے یعنی اس کے جو چہرے کی ہیو تھی، اس کی جو چہرے کی رنگت تھی وہ بہت سرخ تھی۔ شی واز اے وردی وومن آل ہر لائف وہ پوری زندگی ایک نہایت ہی اعلیٰ اور قابل اعتبار
قابل بھروسہ اور ایک مناسب عورت رہی تھی۔ ہاؤس بانڈیز ایٹ چرچ ڈورے شی ہیڈ اے 5، یعنی چرچ کے دروازے پر اس کے 5 خاوند تھے، یعنی اس نے چرچ میں 5 مختلف مردوں سے شادیاں کی تھی۔ زندگی میں اس کے 5 خاوند ہوا کرتے تھے۔ وداؤٹن ادر، اور اس کے علاوہ کمپنی ان یو تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ جوانوں کے ساتھ بھی اس کے تعلق استوار تھے، یعنی اس کے مراسم کچھ نوجوانوں کے ساتھ بھی تھے۔ اس کے جو 5 خاوند تھے اس کے علاوہ بھی کچھ نوجوانوں کے ساتھ اس نے تعلقات استوار کیے ہوئے تھے، یعنی اس کے ایکسٹرا میریٹل افیئرز بھی تھے۔ بٹ دیئر آف نیڈتھ ناٹ ٹو اسپیک اے ایز ناؤتے، لیکن اب اس وقت اس بات کو کرنا مناسب نہیں ہے، ناؤتے یعنی ناؤ، اس موقع پر ان جوانوں کا ذکر اور اس کے ان عشقیہ قصوں کا ذکر کرنا مناسب نہیں جو کہ اس کے ایکسٹرا میریٹل افیئرز تھے۔ اینڈ تھرائس ہیڈ اے شی بین ایٹ یروشلم، اور وہ 3 مرتبہ یروشلم بھی گئی تھی۔ شی ہیڈ اے پاسڈ مینی آ اسٹرانج اسٹریم، اور اس نے بہت سے اجنبی ندیوں کا سفر بھی کیا تھا، اس نے بہت سے اجنبی سمندر اور دریا دیکھے تھے۔ ایٹ رومے شی ہیڈ اے بین، وہ روم میں بھی رہی تھی۔ اینڈ ایٹ بولائن، اور وہ بولائن میں بھی جا چکی تھی۔ اینڈ گیلس، اور وہ گلیشیا میں بھی گئی تھی۔ سینٹ جیم، اور وہ سینٹ جیم میں بھی گئی تھی۔ اینڈ ایٹ کولون، اور وہ کولون میں بھی گئی تھی۔ یہ مختلف علاقے ہیں جہاں کہ اس نے دور دراز سفر کیے تھے۔ شی کوڈ اے مچل آف وینڈرین بائی دا وے، اس کے علاوہ ویسے تو اسے آوارہ گردی کا بھی بہت زیادہ شوق تھا، وانڈرنگ کا شوق تھا، ادھر ادھر گھومنے پھرنے کی وہ بہت شوقین تھی۔ گیٹ ٹوتھڈ واز شی، اور اس کے دانتوں کے درمیان بہت زیادہ فاصلہ تھا، یہ بہت زیادہ سفر کرنے کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ سوتھلی فار ٹو سے، اگر سچ کہا جائے تو اس کے دانتوں کے درمیان بہت زیادہ فاصلہ تھا۔ اپون این ایملرے ایزیلی ہی سیٹ، اور وہ ایک سست رفتار گھوڑے پر بڑے آرام سے بیٹھ جایا کرتی تھی۔ یمپلڈ ویل، اور اس نے اپنے سر پر رومال باندھا ہوتا۔ اینڈ آن ہر ہیڈ این ہیٹ، وہ اپنے سر پر رومال باندھے ہوئے یا ایک ہیٹ پہنے ہوئے ایک سست رفتار گھوڑے پر بڑی آسانی سے سواری کر لیا کرتی تھی۔ ایز براڈ ایز از آ بکلر اور آ ٹارچ، اس کا جو ہیٹ تھا وہ اتنا چوڑا تھا جتنی کہ ایک چھوٹی یا ایک بڑی ڈھال ہوتی ہے۔ آ فٹ مینٹل اباؤٹ ہر ہائپس لارج، اور اس کی جو سکرٹ تھی وہ اس کے بڑے بڑے کولوں تک جاتی تھی، یعنی اس نے ایک لمبی سکرٹ پہنی ہوئی تھی جو کہ اس کے بڑے بڑے کولوں تک پہنچ جاتی تھی۔ اینڈ آن ہر فیٹ اے پیرے آف اسپورس شارپ، اور اس نے اپنے پاؤں پر تیز مہمیزیں چڑھائی ہوتی تھیں تاکہ جیسے ہی وہ سفر کرے وہ مہمیزیں گھوڑوں پر چبھیں اور وہ تیز تیز بھاگنا شروع کر دیں۔ ان فیلوشپ ویل کڈیشی لافے اینڈ کارپے، وہ اپنے دوستوں کی صحبت میں یا اپنے دوستوں کی مجلس میں بہت ہی خوش باش ہوا کرتی تھی، اور کارپے یعنی وہ ہنسی مذاق بھی کیا کرتی تھی۔ دوستوں کی مجلس میں وہ بہت زیادہ خوش و خرم ہوتی اور ہنسی مذاق کیا کرتی تھی۔ آف ریمیڈیز آف لو شی نیو اے پرچانس، بلا شبہ وہ محبت کے جو معاملات ہوتے ہیں، جو محبت کے مسائل ہوتے ہیں، ان کے حل سے بھی بخوبی آشنا تھی۔ محبت کے جو مسائل ہیں ان کے حل کو بھی وہ بخوبی جانتی تھی۔ فارشی کوڈے آف دیٹ آرٹ دا اولڈ ڈانس، کیونکہ اس رقص میں وہ بہت پہلے سے ملوث تھی، یعنی عشق کا جو رقص ہے اس نے بہت پہلے کیا ہوا تھا، یعنی عشق کے تمام معاملات سے چونکہ وہ خود گزری تھی، اس لیے اس کے جتنے بھی مسائل ہوتے ہیں اس سے وہ مکمل طور پر آشنا تھی۔ تھینک یو فار اٹینڈنگ دس لیکچر۔